عقیدہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ سیکھے، بنیادی عقائد۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک اس لیے مانتا ہوں کیونکہ امام اعظم نے فرمایا تھا، امام شافعی کا قول ہے اس لیے میں نبی کریم علیہ السلام کو آخری مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں، امام مالک نے کہا تھا تو اسی لیے میں فرشتوں پر ایمان لے کر آیا، اور امام احمد بن حنبل نے کہا تو میں نے جنت پر ایمان رکھ لیا۔ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ میں اللہ کو ایک اس لیے مانتا ہوں کیونکہ میرے پاس دلائل ہیں، میں نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی اس لیے مانتا ہوں کیونکہ میرے پاس دلائل ہے۔ یہ دعویٰ کون کرے گا؟ جس کے پاس دلائل ہوں گے، اور ایسے دلائل ہوں گے کہ اگر مخالف کو کسی قسم کی بات کرنے کی کوشش کرے گا تو کم از کم ہم اپنے بچوں کو اس معاملے کے اندر یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹا وہی تو مجھے بھی نہیں پتا، آج تک تیرے باپ کو نہیں پتا تو تجھے کیا پتا ہوگا۔ ہمیں وہ دلائل چاہیے کہ جس کا جواب بھی ہم دے سکیں، کیونکہ ہمیں اپنا عقیدہ دلیل کے ساتھ سیکھنا ہے۔ اگر کوئی قادیانی اٹھ کر نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر اعتراض کر رہا ہے اور قرآن کی آیت کے غلط مفہوم بیان کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار جواب دینا تو علماء کا کام ہے، ہمارے پاس تو دلائل ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس کے لیے آپ کو علماء کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کو خود سیکھنا پڑے گا۔ یہ فرض علوم میں شامل ہے اور دلیل کے ساتھ سیکھنا ہے۔ اگر شیطان ہمارے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، جیسے آج کل وہ ایک، میں نام ذکر کر دیتا ہوں، گاندھی صاحب کو آپ شاید جانتے ہو، انہوں نے محنت کر کے ایک ہی اپنا مرید پکا تیار کیا تھا، حسن الیاس۔ ایک ہی مرید بیچارے کا صحیح سے تیار ہوا ہے۔ وہ حسن الیاس ایک ملحد سے مقابلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا الہاد بھی کوئی نہ کوئی حقیقت رکھتا ہو، میں دلائل کی روشنی میں رب پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے الہاد بھی ٹھیک ہو۔ میری تو بہت سادہ سا جی نقطہ نظر ہے، ہم سب انسان ہیں دنیا کے اندر، ہم سب سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، ہمیں شعور عقل دیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں مختلف ہمارے ویژنز ہوتے ہیں، ورژنز ہوتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں، بعض لوگوں کا مذہبی ورژن بنتا ہے، بعض کا غیر مذہبی ورژن بنتا ہے۔ تو ایز اے نالج آف اسٹوڈنٹ کے اور ٹروتھ سیکر کے دس از اپرچونٹی کہ ہم چیزوں کو شیئر کریں، اور میں تو اسی احساس کے ساتھ ہر جگہ دنیا میں جہاں بلایا جاتا ہے، جو مجھے اپنی طبیعت کے موافق چیزیں لگتی ہیں، جاتا ہوں کہ مجھے کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، اور میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں اگر کوئی خرابی ہے، اس میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ ایکسپوز ہوگی، خود میرے سامنے ایکسپوز ہوگی، کیونکہ میں نے ریلیجن کو دنیا میں اپنی کسی، سچی بات یہ ہے کہ کوئی یعنی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں اپنایا۔ اگر میرے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ ریلیجن کی حقیقت نہیں ہے، یا اگر میرے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ ریلیجن کی حقیقت نہیں ہے، یا اگر میرے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ ریلیجن کی حقیقت نہیں ہے، یا جو کچھ نقطہ نظر میں بیان کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی کام میں غلطی ہے، سو آنیسٹلی مطلب یہ کوئی اتنا بڑا سودا نہیں ہوگا کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے رجوع کر کے کوئی ایسا نقطہ نظر جو عقل کو، انسانی خرد کو متاثر کرتا ہو، متوجہ کرتا ہو، موجودی سوال کا جواب دیتا ہو، تو اس کو اپنا لیا جائے گا۔ تو میں کسی عالم سے گفتگو کرنا، مذہبی عالم ہو، غیر مذہبی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی مولد ہو، کوئی ایتھیسٹ ہو، کوئی سیکولر ہو، میرے لیے کوئی مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو استدلال پیش کرے گا، اگر اس استدلال میں جان ہوگی، وقت ہوگی، تو میں سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کو قبول کرنے کی جگہ پر ہوں گا، تو میں سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کو قبول کرنے کی جگہ پر ہوں گا، تو میں سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کو قبول کرنے کی جگہ پر ہوں گا۔ مذہب جو ہے وہ ہماری ایک شعوری دریافت ہے۔ ہم لوگ اس نسل میں سے نہیں ہے کہ جن کو موروثیت میں مذہب ملا ہے اور اب ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ مذہب میرے نزدیک ایک سچائی ہے، کسی اور کے نزدیک نہیں ہوگی۔ وہ میرا نقطہ نظر جاننا چاہتا ہے، میں اس کو بیان کر دوں گا، اس پر اس کے کچھ سوالات ہیں۔ ممکن ہے کہ میں آج کی نشست میں میں کوئی علم یا کہیں ترجمان بن کے نہیں بیٹھا، نہ کسی مکتبہ فکر کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہوں۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج کے ہم سب بڑے کمزور ہوتے ہیں، انسان جو ہے نا ان کو کبھی بھی کوئی بھی نقطہ نظر وہ اپنا لیں، ان کو بہت بلندی کی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے نا۔ وی آر ویری، ہم لوگوں کے یہاں نشو و ارتقا بھی ہوتا ہے، سوچنا سمجھنا بھی ہوتا ہے، تو ممکن ہے الہاد بھی اپنی حقیقت میں پیور فارم میں کہیں ہو، مذہب بھی ہو، میں اور ممکن ہے الہاد بھی اپنی حقیقت میں پیور فارم میں کہیں ہو، مذہب بھی ہو، میں اور ممکن ہے الہاد بھی اپنی حقیقت میں پیور فارم میں کہیں ہو، مذہب بھی ہو، میں اور آپ انسان کی حیثیت سے ان کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ تو میں اسی جگہ پر کھڑا رہتا ہوں، میں اس سے آگے بڑھ کے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ ایسے لوگ جب ہم ان لوگوں کو اپنا ہیرو بنائیں گے، اپنا وہ بنائیں گے کہ یار یہ دیکھو کتنی انٹلیکچوئل انداز سے، ریشنل طریقے سے دین کو بیان کرتا ہے، کیا زبردست طریقے سے، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تو آپ کو ایمان لے کر چلے جائیں گے۔ اسی غامدی صاحب کا مرید حمزہ علی عباسی جو ایکٹر ہے، وہ ملحد سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو وہ نبی نہ ہو، ہم دلائل کی روشنی میں مانتے ہیں کہ وہ نبی ہو سکتا ہے، وہ صرف ایک عام سے انسان ہو۔ تو ایسے لوگ جب ہمارے درمیان موجود ہوں اور یہ کالج یونیورسٹی تک ایکسس رکھتے ہوں، اور ہمارے گھر میں ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ختم نبوت کے دلائل کیا ہیں، ایمان کس کو کہا جاتا ہے، عقیدہ کس کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل ہمارے پاس کیا ہیں، تو یہ ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں یا شریعت کے مزاج پہ جی رہے ہیں؟ اس کا مطلب شریعت کے مزاج کے مطابق تو نہیں جی رہے، کیونکہ ہمیں تو دلائل ہی نہیں پتہ۔ کیا جواب دیں گے ان کو یہ اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو؟ ہماری شریعت کا مزاج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا نا، تو اس وقت آپ کو شیطان نے بہکانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خلاف دلائل دینا شروع کی۔ شیطان نے 100 دلیلیں دیں، آپ نے ہر دلیل کا ایک ایک کر کے رد دیا۔ آپ کے پیر صاحب موجود تھے، وہ ملاحظہ کر رہے تھے، وہ دوسری مقام پر موجود تھے، نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو وہ پیر صاحب اپنے مرید پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہوں نے وہیں سے ندا کی کہ تو شیطان سے اس موقع پر مناظرہ کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے راضی، کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ ہمارے سامنے کوئی ایسی تحقیق اگر آ جائے گی
یا کوئی لے کر آئے گا کہ ہو سکتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہی نہ ہو معاذ اللہ، تو ہم اس کی تحقیق اس کے منہ پہ مار دیں گے. ہم اس طرح نہیں کہیں گے کہ تحقیق کے میدان میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، الحاد بھی صحیح ہو سکتا ہے. نہیں 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 نہیں، ایسی تحقیق پہ لعنت ہے. جو تحقیق یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ الحاد بھی درست ہو سکتا ہے، ایتھیزم بھی درست ہو سکتا ہے، ہم ایسی تحقیق کو کبھی نہیں مان سکتے. شریعت کا مزاج ہی ہے. لیکن اس جذبات کے باوجود بھی دلیل سے سیکھنا ضروری ہے. مزاج شریعت کا یہ ہے، صرف جذبات شریعت کا مزاج نہیں ہے.